بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پرانے وقتوں کی بات ہے کہ کسی گاؤں میں ایک چغل خور رہتا تھا۔ دوسروں کی چگلی کھانا اس کی عادت تھی۔ لاکھ کوشش کے باوجود وہ اپنی اس عادت کو نہ چھوڑ سکا۔ گاؤں کے لوگ اس کی عادت سے اچھی طرح واقف تھے، اس لیے کوئی اسے ملازمت پر رکھنے کو تیار نہ تھا۔ آخر کار اس نے کہیں اور جا کر مقدر آزمانے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ دوسرے گاؤں پہنچا اور ایک کسان کے پاس ملازمت کے لیے گیا۔ کسان نے اسے اپنے پاس رکھ لیا۔ چغل خور نے ملازمت کے بدلے سے روٹی کپڑا اور 6 ماہ بعد ایک چگلی کھانے کی شرط رکھ لی۔ کسان نے یہ شرط منظور کر لی، چنانچہ چغل خور کسان کے پاس ملازم ہو گیا۔ دن گزرتے گئے، کسان کو یہ بات بھول گئی کہ چغل خور نے 6 ماہ بعد اس سے چگلی کھانے کی اجازت مانگی تھی۔ جب 6 ماہ گزر گئے تو چغل خور اپنی اس عادت سے مجبور ہو گیا۔ چغل خور کسان کی بیوی کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ کسان کو کوڑ ہو گیا ہے اور اس نے یہ بات چھپا رکھی ہے۔ چغل خور نے کہا کہ جو انسان کوڑھی ہو جاتا ہے اس کا جسم نمکین ہو جاتا ہے۔ اگر تم یہ جاننا چاہتی ہو تو اس کے جسم کو چاٹ کر دیکھ سکتی۔ اس کی بیوی نے کہا کہ جب میں کسان کے لیے کھانا لے کر جاؤں گی تو اس کے جسم کو ضرور چاٹ کر دیکھوں گی۔ اس کے بعد چغل خور کسان کے پاس پہنچا کہ تمہاری بیوی پاگل ہو گئی ہے، جب وہ کھانا لے کر آئے گی تو خود دیکھ لینا۔ کسان کو یہ تجویز اچھی لگی۔ اس کے بعد چغل خور کسان کی بیوی کے بھائیوں کے پاس گیا اور کہا کہ تمہارا بہنوئی تمہاری بہن کو روز مارتا ہے۔ چغل خور کی بات سن کر وہ غصے سے دل ملانے لگے۔ اس کے بعد چغل خور کسان کے بھائیوں کے پاس گیا اور کہا کہ تمہارے بھائی کے سالے ہر چوتھے روز اسے زد و کوب کرتے ہیں اور تم اپنے بھائی کی خبر نہیں لیتے۔ اس بات کا یقین دلانے کے لیے چغل خور نے انہیں کسان کے گاؤں آنے کے لیے کہا۔ اگلے روز جب کسان کی بیوی کھانا لے کر آئی تو کسان اسے عجیب عجیب نظروں سے دیکھنے لگا اور ڈرنے لگا کہ کہیں اسے کاٹ نہ لے۔ دوسری طرف کسان کی بیوی کی کوشش تھی کہ وہ اسے چاٹ کر دیکھ لے۔ جو ہی کسان کی بیوی اس کے قریب ہوئی تو کسان سے رہ نہ گیا، اس نے وہیں اپنی بیوی کی پٹائی شروع کر دی۔ جو ہی اس نے جوتے برسانا شروع کیے تو اس کی بیوی کے بھائی دوسرے کھیت سے باہر نکل آئے اور کسان کو مارنے لگے۔ جو ہی انہوں نے کسان کو پیٹنا شروع کیا تو کسان کے بھائی آ گئے، پھر سب لوگ آپس میں لڑنے لگے۔ نزدیکی کھیتوں میں کام کرنے والے کسانوں نے آ کر انہیں چھڑوایا۔ جب غصہ کم ہوا تو لڑکے کی لڑنے کی وجہ دریافت کی گئی۔ جب سب نے اپنی اپنی بات بتائی تو پتہ چلا کہ یہ سب چغل خور کا کیا دھرا ہے۔ وہ سب مل کر اسے ڈھونڈنے لگے مگر اس کا کہیں بھی پتہ نہ چلا۔ پیارے بچوں، ہمیں چغل خور لوگوں سے جتنا ہو سکے بچ کے رہنا چاہیے، کیونکہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ چغل خور جنت میں نہیں جائے گا۔